اور سوچ رہا ہوں کیسا مزے کا کدو اور میٹھا میٹھا اور یہ زبردست، اس میں کھجور کا ذائقہ بھی آ رہا ہے اور وہ جو بادام ڈالے تھے وہ بھی آ رہا ہے. کوشش کر رہا ہوں لیکن پھر بھی مزہ بولو نہیں آ رہا. چٹکلا یاد آتا ہے ایسے موقع پہ. تو وہ ایک آدمی کو اپنی بیوی پسند نہیں تھی نا، اچھی نہیں لگتی تھی، تو کبھی تعریف نہیں کی اس نے زندگی میں اپنی بیوی کی. وہ بیوی بڑی پریشان. ایک دن وہ بڑے خوبصورت لباس میں اور بڑا اچھا میک اپ اور چوڑیاں موڑیاں بڑی زبردست پہن کے آئی. یہ کہتا ہے بھائی آج تو چوڑیاں بڑی خوبصورت پہنی ہوئی ہیں آپ نے. وہ کہتی ہے شکریہ. کہہ رہی آپ نے ساڑی بھی بڑی خوبصورت پہنی ہوئی ہے. کہتی تھینک یو. وہ بڑی خوش نا کہ آج تو میرے شوہر کو میں پسند آ. بیگم یہ میک اپ بھی بڑا خاندانی کیا ہوا ہے جی. تھینک یو. کہہ رہے اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. اتنی چیزیں سب کچھ اچھی ہیں مگر تو پھر بھی اچھی نہیں لگی. تو وہ بیچاری ظاہر ہے یہی کر سکتی تھی نا کہ لباس اچھا پہن لے، چوڑیاں اچھی پہن لے، اپنے آپ کو اچھا مزین کر لے، لیکن اچھا لگانا اپنے اختیار میں نہیں ہے. یہ تو اللہ کے اختیار میں، کسی کو کوئی چیز اچھی لگے کسی کو کوئی چیز اچھی نہیں لگے. ویسے اس کے میاں میں کوئی فالٹ ہوگا، مینوفیکچرنگ فالٹ بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ، وہ ریپیئرنگ سے ٹھیک نہیں ہوتے، ان میں کھول کے بندہ دوبارہ جوڑ کے بنانا پڑتا ہے. کچھ لوگ ایسے آتے ہیں میرے پاس، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا ورنہ آپ ٹھیک ہوگے نہیں. ریپیئرنگ سے آپ ٹھیک ہونے والے، ایسے فالٹ ہوتے ہیں بعض لوگوں میں کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے پھر بھی ان کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے. تو خیر کیا کہہ رہا تھا میں، وہ مثال دے رہا تھا میں. ہاں اب آپ کو وہ کدو کا حلوہ میں مزہ نہیں آ رہا، آپ حکیم صاحب کو فون کر کے بول رہے ہو تو حکیم کہے گا بھائی آنکھ بند کر کے کھا لے. اچھا ہے اگر مزہ آ جاتا تو، نہیں آ رہا تو اب دوا تو کھانی ہے نا، فائدہ وہی ہوگا. یہ ایک دفعہ حلوہ پیٹ میں اترے گا تو مزہ آئے یا نہ آئے یہ دوا فائدہ بہرحال وہی پہنچائے گی. تو دعا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگنی ہے، دل لگانے کی کوشش کرنا ہے. اگر دل نہ بھی لگے تو آپ کو کوشش پہ اللہ وہی کچھ دے دے گا جو دل لگنے پر ملتا. اپنی کوشش پوری کرنی ہے، اور یہ ہے ٹینشن والا کام. پھر آپ کو پتا چلے گا دعا مانگنا کتنا مشکل کام ہے، کیونکہ دل نہیں لگتا دعا میں انسان کا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے لگتا کیوں نہیں ہے دعا میں دل؟ اس میں تو اتنا لگنا چاہیے. دیکھو اگر کوئی آپ کو یہ بتا دے فلاں سیٹھ صاحب کے پاس جاؤ ان سے 2 لاکھ روپے مانگو تو وہ دے دیں گے، جانے کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا آپ کا ہے بھائی؟ اور مانگنے میں توجہ سے مانگو گے کہ نہیں مانگو گے؟ اور دل لگے گا کہ نہیں لگے گا مانگنے میں؟ اس میں آپ یہ کہو کہ میں وہاں گیا تھا تو میں نے سیٹھ صاحب سے 2 لاکھ روپے مانگے مگر منہ سے نکل ہی نہیں رہے تھے، مزہ ہی نہیں آ رہا تھا، بس ایسے میں کہا 2 دے دو یار، دینا ہے 2 نہیں تو دفع ہو یہاں سے. وہاں یہ ہوگا کہ دل لگانے کی کوشش تو کی مگر لگا نہیں، سارے کام چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے آپ. وجہ کیا ہے؟ آپ کو یقین ہے کہ پیسے مانگوں گا تو مل جائیں گے. تو یہ یقین جتنا جتنا بڑھے گا اتنا ہی آپ کے مانگنے میں سستی کا عنصر کم ہوتا چلا جائے گا. 100% یقین ہے کہ جاؤں گا فوراً ملیں گے تو فوراً بھاگا بھاگا جائے گا. اور گلی محلوں کے کتوں سے آپ کی سپیڈ تیز ہوگی بھاگنے میں، اتنی سپیڈ سے بھاگو گے کہ فوراً جاؤں میں، نیند غائب ہو جائے گی آپ کی. لیکن آپ کو یہ امید ہے کہ 50% امید ہے مل جائیں، 50% ہے نہ ملے. تو اسپیڈ آپ کتوں کی اسپیڈ محلے کے، اصل میں معذرت یہ مثال تھوڑی نامناسب ہے لیکن کتے اتنے ہو گئے ہیں، بہت زیادہ کتے ہو گئے ہیں کراچی میں، تو ہر جگہ کتے ہی کتے نظر آ رہے ہیں. اور ادھر کیا ہوا ہے کہ ایک صاحب کی گلی میں ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے درجن ان کے گھر کے باہر، اور وہ پڑی ہوئی ہے سارے بچوں سمیت. تو میں نے کہا پہلے اس گلی میں کتے کم ہیں جو آپ نے یہاں یہ ایک پروجیکٹ بھی شروع کیا ہوا ہے یہاں پہ. کہہ رہے میں ان کو پال رہا ہوں، اب کیا کروں، اللہ کی مخلوق ہے.
میں نے کہا ہم اور آپ کیا معاذ اللہ گدھے ہیں؟ ہم مخلوق نہیں ہیں؟ یہ جو سیکٹر 10 بنا ہے یہ انسانوں کے رہنے کے لیے بنا ہے، یہ کتوں کے رہنے کے لیے بنا ہے؟ میں نے کہا اس کے درجن بچے ہو رہے ہیں، اور جو لوگ گھروں میں ان کے 2 سے زیادہ نہیں ہو رہے، اور یہ درجن بچے جن کو تم پلا رہے ہو کھلا بھی رہے ہو، یہ جب بڑے ہوں گے ہر ایک ایک درجن لگا لو آپ، اور یہ بالغ بھی ہم سے جلدی ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا تھوڑے دنوں کے بعد ہم کتوں کی جگہ ٹہل رہے ہوں گے اور کتے ہماری جگہ بنگلوں میں رہ رہے ہوں گے، یہ حالت ہو جائے گی۔ تو سینس ہونی چاہیے۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندو ان کو کسی یا تو جنگل میں ڈال کر آؤ، یا کم از کم ان کی سیوا تو مت کرو نا کہ اور پھلے پھولیں یہ۔ یعنی ایک افراط و تفریط ہے، انسان پہلے ہے جانور بعد میں ہے۔ پھر کتا پاگل ہوتا ہے بعض دفعہ، آپ کو یہاں کوئی ترکی میں ہم نے ایسے خاندانی کتے دیکھے ہیں، ہر کتے کی ویکسینیشن ہوتی ہے، اس کے گلے میں پٹا ڈلا ہوا ہے، اس کو ایک نمبر ملا ہوا ہے، پورا ریکارڈ ہے کہ یہ کتا پاگل نہیں ہے، اور ٹوٹل اتنے کتے ہیں شہر میں، آبادی اتنے کتے افورڈ کر سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، ایک مینجمنٹ ہے۔ یہاں تو انسانوں کی نسل روکنے پر کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اور کتوں کی نسل اتنی سپیڈ سے بڑھ رہی ہے، ان کو مارنے پر پابندی ہے۔ اب کتا مار دیں وہ NGOs آ جائیں گی اور کیس ہو جائے گا آپ کے خلاف۔ تو ان میں بہت سے کتے پاگل ہو رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں۔ آپ جائیں ہسپتالوں میں جا کے، ہمیں تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ کون سا کتا پاگل ہے اور کون سا پاگل نہیں ہے۔ جو کتا بھی کاٹے ڈاکٹر کہتے ہیں پورا کورس ویکسین کا مکمل کرو، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہو سکتا یہ پاگل ہو۔ پاگل خود تھوڑی آگے بتاتا ہے میں پاگل ہوں، ذرا ہوشیار رہنا مجھ سے۔ تو کتنا خطرناک ہے پاگل کتے کا کاٹنا، کس قدر اذیت والی موت ہوتی ہے اس سے انسان کی، کوئی فکر نہیں ہے، جو بھیڑ چال ایک چل رہے ہیں بس۔ تو خیر آپ قرضہ لیں، آپ کو امید ہے 50% کہ مل جائے گا، 50% چانس ہے کہ نہیں ملے گا، تو آپ کی سپیڈ تھوڑی سی تیز۔ اور اگر آپ کو یہ ہے کہ نہیں ملے گا، شاید 0.001% چانس ہے کہ پیسے مل جائیں، تو آپ کہتے ہو ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے، مانگ لیتے ہیں، مل گئے۔ جیسے چندہ مانگا تھا نا جنریٹر کے لیے ہم نے، تو آپ نے میرا اسٹائل دیکھا ہوگا مانگنے کے لیے، بھائی جنریٹر خراب ہو گیا، کچھ صاحب جنریٹر دے دیں تو ثواب ملے گا۔ وجہ اس کی ہے کہ میرے گھر کا جنریٹر نہیں ہے، یہ مسجد کا ہے نا۔ بھئی آپ اگر اس جنریٹر کا انتظام کریں گے، پنکھا چلے گا، لوگوں کو سکون ملے گا، ٹھیک ہے، نہیں ملے تو آپ کا ہیڈیک ہے، میں تو اپنے لیے UPS یہاں لگا کے نماز پڑھا دوں گا، کیا خیال ہے؟ تو یہ بھی اسٹائل ہوتا ہے جب انسان کا اپنا براہ راست۔ یہ میں جو چندہ مانگنے کا میرا اصول ہے نا نمازی بھائیوں سے، وہ میرا اصول یہ ہے کہ ان کو یہ لگے کہ میں ان کے لیے مانگ رہا ہوں، اپنے لیے نہیں مانگ رہا۔ یہ جو پیچھے پڑ جاتے ہیں نا، بھائی اللہ کا واسطہ مسجد میں یہ لگا دو، اس کا مطلب ہے شاید اپنے لیے لگوا رہے ہو آپ۔ ایک دفعہ میں نے یہاں وہ انتظامیہ نے کہا کہ وضو خانے میں نلکے نہیں ہیں،